اور بھائی کردار جس کا یزیدی ہوگا وہ آج کا یزید ہے. غور کیجئے، آج بھی موجود ہے، اقتدار کے ایوانوں میں بھی وہ موجود ہے، عدالتوں میں ججوں کی کرسیوں پہ بھی وہ موجود ہے، فوجوں میں جرنیلوں کے عہدوں پہ بھی وہ موجود ہے، مسجدوں میں منبروں پہ مولویوں مفتیوں خطیبوں کی صورت پہ بھی وہ موجود ہے، بلکہ خانقاہوں اور آستانوں میں پیروں اور سجادہ نشینوں کی صورت میں بھی موجود ہے. جس کا کردار یزیدی ہوگا وہ آج کا یزید ہے. پھر عرض یہ ہے کہ کل کے یزید کو ہم گالیاں نکالتے رہیں، کل کے یزید پہ لعنت کرتے رہیں، بے شک وہ ہے لعنت کے قابل، کل کے یزید پہ تو لعنت کرتے رہیں، لیکن آج کے یزیدوں کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے. کل کے یزید پہ لعنت کی جائے اور آج کے یزیدوں کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھا جائے. حسینیت کا حق ادا نہیں ہو رہا، یہ تو منافقت ہے. یہ حسینی وہ ہے کل کے یزید پہ لعنت کرے گا، آج کے یزیدوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرے گا. حسینی وہ ہے جس کا کردار حسینی ہوگا. حسینی وہ ہے جو حق اور باطل کی پہچان کرنے والا ہوگا. حسینی وہ ہے جو ہر مصلحت، ہر لالچ، ہر پیشکش، ہر مفاد کو پیر کی ٹھوکر پر رکھ کے حق کے لیے کھڑا ہونے والا ہوگا. اس نے حسین کو بھی بڑی پیشکشیں کی تھی، بڑے لالچ دیے تھے. اس نے کہا تھا میرے ہاتھ پہ بیعت قبول کرو، میں تمہیں رے کا گورنر بناؤں گا، میں تمہیں حجاز کا گورنر بناؤں گا، میں تمہیں مصر کا گورنر بناؤں گا، میں تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دوں گا، میں سونا چاندی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. حسین کہہ رہا ہے تمہاری گورنریاں میرے پیروں کی ٹھوکر پر، تمہارے عہدے میرے پیروں کی ٹھوکر پر، تمہارے لالچ میرے پیروں کی ٹھوکر پہ، تمہاری حکومتیں میرے پیروں کی ٹھوکر پہ، تمہارے سونا چاندی میرے پیروں کی ٹھوکر پہ. میں تجھ جیسے کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے، تو اس قابل نہیں. یار یہ حسینیت ہے، یہ درس کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. صبر کا نام حسینیت ہے، رضا کا نام حسینیت ہے، یار کی رضا پہ راضی ہو جانے کا نام حسینیت ہے. یار ذرا توجہ فرمائیے، اگر ابراہیم کا بیٹا ایڑی رگڑے، ابراہیم کے بیٹے نے ایڑی رگڑی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، تو کیا ہوا؟ قرآن فرما رہا ہے ابراہیم کے بیٹے نے پیاس کی شدت میں ایڑی رگڑی، زمزم پھوٹا ہے. اگر محمد کے بچے ایڑی رگڑتے کوثر کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ کیا ناممکن تھا؟ او بھائی اگر ابراہیم کے بیٹے نے یہ کر دیا اور قرآن بتا رہا ہے، اس کو مانتے ہیں نا صاحب؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن بتا رہا ہے، یہ کہانی تو نہیں ہے، یہ کہانی نہیں، یہ قرآنی کہانی ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے بھائی اگر ابراہیم کا بیٹا ایڑی رگڑے زمزم پھوٹ سکتا ہے، اگر محمد کے بچے ایڑیاں رگڑتے کوثر کیوں نہیں پھوٹ سکتا تھا؟ کیا یہ مشکل تھا؟ نہیں، یہ مشکل تو نہیں ہے. لیکن حسین قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اگر یار دی رضا ہوئے، اگر مالک امتحان لمنتے آوے، اگر مالک آزمائش دی بٹھی چو گزارن آوے، اگر مالک عشق دیاں راہاں تے آزمائشاں اور تکلیفاں دے پہاڑ کھڑے کرے، یار دی رضا دے سامنے سر جھکا دیونا حسین.